میلاد کا فیضان، کتاب نعمت کبریٰ صفحہ نمبر 112 پر یہ واقعہ منقول ہے کہ عامر یمنی کے پاس ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتا تھا۔ عامر یمنی کی ایک بیٹی تھی جو قولنج اور جذام کے مرض میں مبتلا تھی۔ اسی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ عامر یمنی روزانہ بت کو ایک جگہ رکھ دیتا اور اس بت کے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھا دیتا، پھر کہتا، اے معبود، یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر، اگر تیرے پاس شفا ہے تو اسے عافیت و سکون بخش۔ وہ سالوں تک یوں ہی کرتا رہا، وہ بت سے حاجت طلب کرتا رہا مگر بت اس کی حاجت پوری نہ کر سکا۔ ایک روز عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہم کب تک اس گنگے بہرے بت کی پتھر کی عبادت کریں گے؟ یہ تو نہ ہی بولتا ہے اور نہ ہی ہماری فریاد رسی کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہم درست دین پر نہیں ہیں۔ ابھی وہ میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے انہی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک انہوں نے ایک نور دیکھا جو کہ آسمان پر چھا گیا اور اس کی نورانیت سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی آنکھوں سے ظلمت و شقاوت کے پردوں کو ہٹا دیا تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہیں اور ایک مکان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پہاڑ سجدہ ریز ہیں، زمین حیرت میں گم ہے، اشجار زمین کی جانب جھکے ہوئے ہیں اور پرندے حشاش بشاش ہیں۔ ایک منادی اعلان کر رہا ہے، نبی ہادی اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ پھر اپنے بت کو دیکھا کہ وہ اوندے منہ زمین پر ذلت و رسوائی کی خاک چاٹ رہا ہے۔ عامر یمنی نے بیوی سے کہا، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھو۔ اتنے میں اس بت سے آواز آتی ہے، آگاہ رہو، خبر عظیم ظاہر ہو گئی ہے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہو گئے ہیں، جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ سن لو وہ نبی جن کا ہر ایک کو انتظار تھا، جو کہ شجر و حجر سے کلام کریں گے اور جو چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے اور جو قبیلہ ربیہ و مضر کے سردار ہوں گے، جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ یہ کلام سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم نے سنا کہ اس پتھر نے کیا کہا؟ وہ بولی، اس سے پوچھو، اس مولود مبارک کا نام کیا ہے جس کے نور سے کائنات کو منور کر دیا گیا ہے؟ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئی، اس مولود مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ سرزمین زمزم صفا مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ وطن تہامہ ہے اور دونوں کندھوں کے مابین علامت نبوت، مہر نبوت ہے۔ جب وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اس کے بعد عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، چلو ان کی تلاش میں نکلتے ہیں تاکہ ان کی بدولت حق کی جانب کوئی رہنمائی حاصل ہو۔ گفتگو کے دوران ان کی بیمار بیٹی جو کہ مکان کے نچلے حصے میں بے حس و حرکت پڑی تھی اور ان کا خیال بھی اسی کی طرف نہیں گیا تھا، اچانک چھت پر ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ حیران ہو کر باپ نے کہا، اے بیٹی، تیری وہ بیماری و تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر دیا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد، میں نیند کی لذت میں گم تھی کہ اچانک میں نے اپنے سامنے ایک نور کی تجلی دیکھی اور اس میں سے ایک شخص نکل کر میرے پاس آیا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ نور کیسا ہے اور وہ شخص کون ہے جن کے دندان مبارک کے نور نے مجھے منور کر دیا؟ وہ شخص نے کہا، یہ حضرت عدنان کے فرزند
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے، جس کی تابانی نے کون و مکان کو منور کر رکھا ہے۔ میں نے کہا مجھے ان کے نام بتائیے، تو فرمایا ان کے نام احمد و محمد ہیں، مطیعون اطاعت گزاروں پر شفقت فرمائیں گے اور خطا کاروں اور دشمنوں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ فرمایا قریشی و عدنانی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کریں گے؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ نے میری تکلیف کو ملاحظہ نہیں کیا؟ تو فرشتے نے کہا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے راز و برہان کو ودیت کیا ہے، تو جو کوئی مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا میں نے اس کی مشکل کو حل کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم پر پھیرا اور نیند سے جاگ اٹھی تو میں ایسی تندرست و صحیح ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک یہ مولود مبارک سر و برہان کے آمین اور ہم نے تو ان سے صادر عجیب و غریب نشانیوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ میں ضرور ان کی محبت و شوق میں جنگلوں اور وادیوں کو طے کروں گا۔ پھر عامر یمنی اور اس کی بقیہ گھر والے اسی مقصد سے تیار ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب لوگ مکہ میں اپنی منزل مراد تک پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی والدہ کا گھر معلوم کیا اور بیت آمنہ پر آن پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ ہم اپنے گل کے دیدار سے بہرہ ور فرمائیے، ہمیں اپنے گل کے دیدار سے بہرہ ور فرمائیے جن کی طفیل اللہ نے موجودات کو نور و جام بخشا اور آباء و اجداد کو شرف و بزرگی عطا فرمائی ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں اپنے لختے جگر کا دیدار تمہیں نہیں کرا سکتی، کیونکہ میں یہودیوں سے خوف رکھتی ہوں کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے عرض کی ہم نے فقط ان کی زیارت سے فیض یاب ہونے کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا ہے اور ان کے لیے اپنا دین چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ ور ہوں، کیونکہ ان کی خدمت میں آنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ سن کر سیدہ آمنہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے کہ تمہیں زیارت ضرور کرنی ہے تو تھوڑی دیر رکو اور جلدی نہ کرو۔ بالآخر سیدہ آمنہ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکلنے والی نورانی شعاؤں میں گم ہو گئے، تکبیر و تحلیل کہنے لگے۔ پھر جب رخ مصطفیٰ سے کپڑا ہٹایا گیا تو اس کی نورانیت سے ہر شے چمکنے دمکنے لگی۔ رخ مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہی وہ رونے لگے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ قریب تھا کہ اس گریہ وزاری کے سبب ان کی موت واقع ہو جاتی۔ پھر انہوں نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دست مقدس کو بوسا دیا۔ پھر سیدہ آمنہ نے ان سے فرمایا جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں۔ چنانچہ وہ سب بیت آمنہ سے نکلے۔ اتنے میں عامر یمنی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دیوانوں کی طرح چلتے ہوئے کہنے لگے مجھے دوبارہ بیت آمنہ میں لے چلو اور دوبارہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے دو۔ چنانچہ وہ دوبارہ لوٹے اور سیدہ آمنہ کی منت و سماجت کر کے کمرے میں داخل ہوئے تو عامر یمنی نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی جلدی سے قدموں کی جانب بڑھا اور ایک زوردار چیخ بلند کی اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں ہی میں
اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا۔